وہ خدا کے لیے ہماری شناخت پاکستان ہے. یہی مٹی ہمیں سب کچھ دیتی ہے, سب کچھ دے رہی ہے, دیتی آئی ہے. صرف پیسہ کس طرح آتا ہے, غلط طریقے سے صحیح طریقے سے ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارا اکاؤنٹ بڑھنا چاہیے. تو یہ جو حرکت ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ صرف پاکستان کے خلاف کا ہے. کہ یہ ایک اس طرح کی نسل آ گئی ہے کہ پاکستان ہو نہ ہو ان کے اکاؤنٹ رہے. وہ میں اسے بے وفائی کروں, میں کبھی اس کے خلاف جاؤں کہ نہیں جی مجھے فلانی کرنسی مل گئی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے روپے سے, تو میں نہیں. آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. آج کل یہ خبریں بہت گرم ہیں کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ اور دیگر جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہ کون چلا رہا ہے, وہ خود تو جیل میں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ باتیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں کہ عمران پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا تھا وہ کیسے لانچ کیا گیا, کس طرح اس کو پروموٹ کیا گیا, اور کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا کلٹ جو ہے یہ بن چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد زیاد صاحب جو آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں, بڑے سینئر آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اور انہوں نے بڑے قریب سے عمران خان کو بھی دیکھا ہوا ہے اور اس پورے پروجیکٹ کو بھی دیکھا ہوا ہے جہاں پر عمران خان کو آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے لانچ کیا گیا. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے جو اکاؤنٹس, کیونکہ وہ خود تو جیل میں ہیں, تو کس طرح ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. پھر اسی اکاؤنٹس پہ آنے والی پوسٹ اور ویڈیوز کو انڈیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر دکھایا جاتا ہے, اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان مخالف کیا جا رہا ہے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کون چلا رہے ہیں اور پروجیکٹ عمران جو ہے وہ کیسے لانچ کیا گیا تھا. جناب ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح عمران خان کے جو ایکس اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ یہاں چلائے جا رہے ہیں, وہ خود تو جیل میں. آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے جس میں آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آپ کا جو سارا کام ہوتا ہے وہ کسی اور ملک میں ہینڈل ہو جاتا ہے, اور وہ ضروری نہیں وہ آپ کے ملک کا باشندہ ہو, وہ کوئی اور ملک. تو ادھر کا جیسے اگزامپل آپ دے رہے ہیں, ایک مخالف ملک سے وہ سارے کیے جا رہے ہیں. اس ملک سے جس کو جتنی بری یا خبر پاکستان کی لگتی ہے یا ملتی ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دنیا پہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کتنے برے حالات میں ہے. کیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ میڈیا کے تھرو اینڈ آئی ٹی کے تھرو یہ بات بڑے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ ماننا شروع کرتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہ بات کچھ نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک قسم کی پاکستان دشمنی کی ایک پالیسی ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ابھی میجر عدنان شہید کی جو ہے وہ شہادت کا واقعہ ہوا, اتنا اس نے دل رلایا, 8 آنسو رلایا ساروں کو. لیکن خان صاحب جو کہ پاکستان کو اتنا اپنا قریبی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اتنا قریبی بنتے ہیں, ان کے اس اکاؤنٹ سے کوئی ایسی پوسٹ نہیں آئی, کوئی ریاست پاکستان کے حق میں کبھی پوسٹ نہیں آئی. ایون وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کو یہاں پہ بسایا جائے, ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اکاؤنٹس کہیں راہ تو نہیں ہینڈل کر رہی, یا وہ لوگ تو نہیں ہینڈل کر رہے جو دوسرے ممالک میں پاکستان دشمن ہے؟ اصل میں آپ کے سوال میں جواب ہے, جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے, میں کہتا ہوں یہی جواب ہے. کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیں, بزنس یا اکاؤنٹس میں دوستی نہیں ہوتی, دین نہیں ہوتا, اس میں صرف منافع ہوتا ہے. اس میں کوئی دل جوئی اور جذبات اور یہ نہیں ہوتے. صرف پیسہ کس طرح آتا ہے, غلط طریقے سے صحیح طریقے سے ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارا اکاؤنٹ بڑھنا چاہیے اور ہمارے زیادہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے مقبولیت کا. تو یہ ایک قسم کا یہ پرنسپل ہے بزنس کا. تو یہ جو حرکت ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ صرف پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف, حالانکہ مجھے ڈر نہیں ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, بہت اچھا اس کا سسٹم چل رہا ہے. میں اس میں رہتا ہوں, مین شہر میں ہوں اور زندگی گزارتا ہوں. اور جب میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے تو میں ایک حقیقت پہ رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں خوشحال زندگی رہتا ہوں, گزارتا ہوں یا گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. میں پاکستان میں رہتا ہوں. اگر اتنا شوق ہے جی میں باہر نہ چلا جاتا. میں بات کر رہا ہوں جس طرح باہر جانے کو میں برا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خوبصورتی, اس کی وفا اس میں اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں. اور جو بھی خبر آپ غلط دیتے ہیں میں اس کو سنبھال لیتا ہوں. کیونکہ میرے پاس زیادہ بہتری پاکستان کی بھی ساتھ نظر آتی ہے اور اس کی بھی وہ خبر ہوتی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے کس خبر پہ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دے دینی ہے. حالانکہ بہت اچھی خبریں ہیں, صرف یہ کہ نیگیٹو یا جو پاکستان دشمن میڈیا ہے وہ بھی اس میں ان کے اسسٹ کر رہے ہیں ان کو. اور وہ کہیں میں ملکوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ ممالک میں ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے ماہیتی رہیں گے. اور جب پاکستان کے ماہیتی ہے تو میں ایز اے پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا, ایک شخص ہے جبران الیاس جو
پہلے ان پہ ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ وہ جی CIA کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور آج کل شنید یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں, ریاست پاکستان کے حق میں کچھ اچھا اور مفید کام لے کر آئیں گے, یا وہ اس کے اینٹی ہی کام کریں گے؟ اس حوالے سے یہ جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی نسل آ گئی ہے کہ پاکستان ہو نہ ہو ان کے اکاؤنٹ رہیں, یہ وہ والی نسل ہے. مطلب اب میں کیا ان کے ساتھ آپ کیا بحث کریں گے, کیا بات کریں گے؟ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی ذہنیت رکھ کے بیٹھے ہو. پاکستان ہو نہ ہو ہمارے اکاؤنٹ, ہمارا بینک اکاؤنٹ یا ہمارا وہ جو بھی ہے جہاں, وہ سیف رہے. وہ خدا کے لیے ہماری شناخت پاکستان ہے, یہی مٹی ہمیں سب کچھ دیتی ہے, سب کچھ دے رہی ہے, دیتی آئی ہے. وہ میں اسے بے وفائی کروں, میں کبھی اس کے خلاف جاؤں کہ نہیں جی مجھے فلانی کرنسی مل گئی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے روپے سے, تو میں نہیں. میں ایک پاکستانی ہوں, جس طرح ہر بندہ, جو عوام ہماری ہر جگہ پہ میں پھرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, اور بڑے دل سے اب ہر بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کھل کے دیکھتا ہوں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی, لیکن عوام بہت خوشحال ہے. اور کیونکہ محبت دینے والی عوام ہے. میں ریسیو کرتا ہوں, چلے میں نہیں دے سکتا, لیکن اتنی محبت دینے والی عوام ہے آپ کی کہ آپ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اچھا سعد صاحب, انقلاب کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ جو ایک کلٹ ہے یہاں پہ PTI کا, یا خان صاحب کے جو مریدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لے کر آئیں گے خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ احمد صاحب, انقلاب پرانا لفظ ہو گیا. ایک منٹ ٹھہریے, احمد نام نہیں, ظاہر دوبارہ اس کے کیک شیک نے احمد نام لگا دیا. ظاہر انقلاب جو ورڈ ہے, ریولوشن, یہ پچھلی صدی میں ختم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ آئے تھے اس سے پچھلی صدی میں انقلاب کا وہ دور تھا جس میں ریولوشنز آئی تھیں, چائنیز, افغان, رشین, ایران ریولوشنز آئی ہیں. وہ انقلاب کا دور ختم ہو گیا. اب دنیا انقلاب نہیں مانگ رہی, اب پوری دنیا پروڈکٹیوٹی مانگ رہی ہے. کوئی نیا آئیڈیا جس سے بھلائی ہماری ہو یا میری ہو یا انسانیت کی ہو. پوری دنیا اب ایک سوچ کے اوپر بیٹھی ہے, نیا آئیڈیا ہو. اور یہ جو انقلاب کی, یہ ریولوشن کی بات کریں, یہ اب تاریخی بات ہو گئی ہے. یہ ایک اور یہ وقت گزر گیا. پوری دنیا اب نہ جنگ میں انٹرسٹڈ ہے, نہ اب یہ دیکھیں یہ ڈرگز اور اسلحہ, اور یہ پاکستان کو کتنا رگڑا ہے 40 سال سے. ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. پورا پاکستان کو جو ویسٹرن میڈیا کرتا تھا وہ تو اسی کا گوارا کہہ رہا تھا. اور اب وہ خود گورے آ کے اس بات کو تسلیم کریں کہ یار پاکستانی لوگ تو اچھے ہیں, کیوں ہمیں اتنا وہ مس ریپرزینٹ کیا گیا وجوہات کی وجہ سے, جو بھی وجوہات تھی. ہمارا ملک ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیزیں, جو ڈرگ کلچر اور یہ کلچر, یہ نہیں چلتے. اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں ادھر. اچھا میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہ جو پروجیکٹ عمران ہے, اس کو کس طرح IT کمپنی, چونکہ آپ کی اس پہ گرپ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ ساری تصویر دکھائی جائے جو آپ نے دیکھی ہے اپنے سامنے, کہ کس طرح IT کے ذریعے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا. دیکھیے یہ ایک سمپل فارمولا آپ کو IT کا بتا دیتا ہوں. ظاہر آپ ہیں, آپ کا میں شناختی کارڈ لے لیتا ہوں, اور آج بیٹھ کے میں پوری دنیا کی سائٹس پہ کہتا ہوں یہ ظاہر ہے, اس سے آپ بچیں, یا یہ ظاہر ہے یہ فرشتہ ہے. دونوں میں سے ایک چیز, پروپیگنڈا. چاہے میں نے آپ کو بیڈ کرنا ہے اچھا کرنا, پوری دنیا میں آپ کی شکل, آپ کی جائے گی, اور وہ جاتی رہے گی, روز آتی رہے گی. تو پہلے تو ہو سکتا ہے لوگ بہت نہ کریں, لیکن جب ہر چیز پہ آپ کی آ رہی ہے تو پھر انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. یہ کون بندہ ہے جو بار بار آ رہا ہے, اور اس سے پھر اس کے پیچھے آپ ایک جھوٹی تصنیف بھی لگا دیتے ہیں. پوری جھوٹی ایک کہانی لکھنے والے سے کہانی بھی لکھوا دیتے ہیں. تو وہ اس طرح ایک پوری لوگوں کے مزاج کے حساب سے, کہ وہ لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں, جذبات کرتے ہیں, وفاداری کرتے ہیں, حکومتوں کا انقلاب چاہتے ہیں یا وہ امن چاہتے ہیں, تو وہ اس طرح کی پروڈکٹ وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیمانڈ جتنی ہے, اور جس ملک میں بھیجوں ان کے حساب سے آپ کا میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. مین یہ ہے کہ آپ کو میں نے مقبول کرنا ہے, حالانکہ آپ ہیں نہیں, مقبول کرنا ہے. اچھا میں آپ کے سینے میں ایک راز دبا ہے جو مجھے نکالنا ہے ہر حال میں, کہ آپ گواہ ہیں کیا, یا آپ نے دیکھا ہے کہ کمپنیز نے اس طرح کام کیا ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے, کیسے کیا ہے کمپنیز نے؟ دیکھیں کون سی کمپنیز,
میں نام نہیں لے سکتا, کمپنیز نے اس طرح کی ہے جس طرح جہاد کیا ہے, کیونکہ نوجوان زیادہ تر تھے نا اس آئی ٹی فیلڈ میں. نوجوان میں باڈی انرجی بہت ہوتی ہے اور جوش بہت ہوتا ہے, تو جہاں آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے وہاں آپ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو نئی نسل جو تھی نا, ان کی بیچاروں کی جان اس میں لگ گئی آئی ٹی کے اندر. جہاں 8 گھنٹے آپ نے کرنا تھا, آپ 18 گھنٹے کام کر کے, نہیں یار یہ اس کو آپ نام نہ دیں, اس کو ایک پروڈکٹ دیں. ایک پروڈکٹ کے لیے آپ نے دن رات لگا دیے, اور وہی دن رات جب وہ ہزاروں لاکھوں آپ کی طرح لگاتے رہیں گے تو وہ پروڈکٹ کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائے گی نا. یہ نظریہ ہے یا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ پورا ان کو پہلے بتایا جاتا کہ اس کو ہم نے اس طرح شو کرنا ہے. اچھا, خان صاحب سے میٹنگز ہوئیں کچھ لوگوں کی جو آئی ٹی کمپنی کی, اور وہ ان کو بہت کیا 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 کیا, چاہے وہ اچھی بات وہ بری بات کرے, وہ اس کو بھی وہ کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے ایک آیت آئی ہے یا اتارا گیا. تو مطلب بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ سب انسان ہے, اچھے برے ہم سب ہوتے ہیں, لیکن پروموٹ کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کی ہر لائن جو میں لکھ رہا ہوں وہ یار اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ رات کے اندھیرے میں غریب میں کھانا بانٹتا نظر آیا ہے, بتاتا نہیں کسی کو. اب دیکھیں نا, ایک چلا دی نا کہانیاں بنا دی ہے نا, وہ بوڑھی عورت کا اس نے ہاتھ پکڑا اور ادھر سے دعا لے لی.